बच्चियां बाहर निकलती हैं, कभी जॉब के झांसे में आ जाती हैं, कभी किस तरह के झांसे में आके जो है ना वो अपनी इज्जत से भी हाथ धो पड़। اور اسی طرح بہت سارے حکومتوں میں جو ہے نا ایسے اسکینڈلز آتے رہے لیکن دبا دیے جاتے رہے. کا کوئی چیز نعمت بدل نہیں ہے. آپ کی عزت کی نعمت بدل کوئی نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی چیز آپ کی عزت کا نعمت بدل نہیں ہے. کیونکہ اس پورے عمل میں ایک نیٹ ورک کا جو ہے وہ چمن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک نیٹ ورک ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور بہت خواتین ممبران اسمبلی ہیں ان کو لینا چاہیے. لیکن ہم نے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا. کیا مردوں کی طرح آپ بھی فنڈز اسکیموں اور اس مراد تک محدود نہیں ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سر اسمبلی محفوظ نہیں ہے تو ہماری عام مائیں بہنیں کیسے محفوظ ہیں؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہم یہاں بیٹھی محفوظ نہیں ہے تو پھر ایک عام عورت کے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. راجہ خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ وومن پارلیمانی کاکس کی چیئرپرسن اور مشیر حکومت نصارہ عباسی صاحبہ موجود ہے. ان سے جانیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جنسی ہراسگی اسکینڈل آیا ہے سامنے، آپ اور 4 مزید خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں، تو حکومتی سطح پہ اسکینڈل کو ایک تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس حوالے سے کیا قوانین تو موجود ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہمیشہ ان اسکینڈلس کو دبا دیا جاتا ہے. یونیورسٹی کے بے شمار ایسے اسکینڈلز آئے، ایچ بی ایل بینک کا ایک اسکینڈل آیا، پی سی کا ایک اسکینڈل آیا تھا اور اسی طرح بہت سارے حکومتوں میں جو ہے نا ایسے اسکینڈلز آتے رہے لیکن دبا دیے جاتے رہے. اس حوالے سے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو بہت شکریہ کہ یہ جو اسکینڈل کے حوالے سے یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے. اس حوالے سے جو حکومت کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے بھی اس میں نام شامل ہیں یا جو بھی انویسٹیگیشن کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے بڑی سختی سے ان چیزوں کا نوٹس لیا جا رہا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ تو بالکل بھی اس پر زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے بھی اس پہ مزید بھی انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور جو بھی اس کے جو ذمہ داران سامنے آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی انشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں وومن امپاورمنٹ پہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن وومن پروٹیکشنز پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی سیمینار نہیں دیکھے. میرے خیال میں یہ انیشیٹو جو ممبران اسمبلی خواتین ممبران اسمبلی ہیں ان کو لینا چاہیے لیکن ہم نے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا. کیا مردوں کی طرح آپ بھی فنڈز اسکیموں اور اس مراد تک محدود نہیں ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف اس تک محدود نہیں ہے خواتین بھی ہماری؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے کہ یہ ہم فنڈ تک محدود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں لیجسلیشن اور قانون سازی آپ دیکھ لیں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے بڑی واضح طور پہ ہو چکی ہے اور ہمارے بھی یہاں بھی ہو چکی ہے، ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ہے. اور امپلیمنٹیشن کا بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو اس میں خواتین کے تحفظ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک اقدامات تو کیے جاتے ہیں. عورت کا جو اپنا رائٹ ایک جگہ پہ ہے وہ محفوظ ہے. اور پروٹیکشن کے والے امپاورمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو امپاورمنٹ ہوتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وومن جب امپاور ہوتی ہے تو تب ہی اس کی بہترین پروٹیکشن ہو سکتی ہے. کمزور عورت جو ہوتی ہے کسی جب معاشرے میں باہر نکلتی ہے تو وہ پھر اسی طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا. تو اگر عورت امپاور ہوتی ہے، فائنینشلی امپاور ہوتی ہے اور پولیٹیکل امپاور ہوتی ہے یا سماجی طور پہ امپاور ہوتی ہے تو پھر وہ بہتر اپنی جو ہے نا وہ اپنے حقوق کا وہ ادراک بھی رکھتی ہے اور بہتر طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اپنے تحفظ کر سکتی ہے. اگر وہ خود فائنینشلی کمزور ہوگی اور اگر سوسائٹی کے اندر اس طرح سے وہ سوشل نہیں ہوگی یا اس طرح سے اس کا پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ جب ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں کبھی جاب کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، کبھی کس طرح کے جھانسے میں آ کے جو ہے نا وہ اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو پڑ دیتی ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم خواتین کو اس سے پہلے ہماری عورتیں اس طرح سے ٹریپ ہونے لگیں یا اس طرح کے ایشوز آئیں تو کیوں نہ کہ ان کے لیے جو ہے ہم اس طرح کی جو ہے وہ اسکلز وغیرہ کا کوئی اس طرح کا شروع کیا جائے ان کے لیے کوئی جو ہے تاکہ ان کو امپاور کیا جائے، ان کے فائنینشلی جو ہے انکم کا کوئی اس طرح کے سورسز تلاش کیے جائیں تاکہ عورتیں ہماری جو ہے وہ مالی طور پر باعزت طریقے سے اپنی عزت کو بچا کر جو ہے نا وہ ایک اپنا جو ہے وہ اپنے جو مالی مشکلات ہیں ان کو کم کر سکیں، کہ بجائے اس طرح سے ٹریپ ہو کے جو ہے وہ اپنی بھی مطلب اپنی عزت سے بھی جاتی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی مشکلات میں ڈالتی ہیں، ریاست کو بھی مشکلات میں ڈالتی ہیں اور اس طرح کی جو درندگی جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے جس سے پھر جو ہے نا وہ ایک بڑی جو میں کہ سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی ہمارے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک سرکاری افسر اور ایک سرکاری ملازم 2 لوگ اس ہراسگی کیس میں گرفتار ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے حوالے سے صرف پولیس کارروائی کافی ہے
یا اس حوالے سے حکومت کو کچھ JIT بنا کر اس کے اوپر مکمل تحقیقات کروانی چاہیے، کیونکہ اس پورے عمل میں ایک نیٹ ورک کا جو ہے وہ چمن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک نیٹ ورک ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور بہت سارے افسران اور سیاستدان اور بہت سارے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں اس نیٹ ورک سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ JIT بن کے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے، میرے چونکہ علم میں نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس پر مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور JIT بھی اس پہ بننی چاہیے. اور حکومت کی طرف سے بھی آپ دیکھیں، اب دونوں یہ جو ملازمین جن کے آپ ذکر آپ نے کیا ہے، دونوں کے دونوں ان کو اب اپنی جاب سے معطل کر دیا گیا اور مزید اب اس پر انویسٹیگیشن ہوگی. میں بھی کہ ان کو پھر بالکل جاب سے بھی فارغ کر دیا جائے. کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا یا اس کو ٹالریٹ کیا جائے. اس کے پر کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، نہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہوگی، نہ کوئی اور جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اگنور کر سکتا ہے کہ اس ایشو کو جو ہے اگنور کر کے ان لوگوں کو پھر دوبارہ سے جو ہے بحال کر دیا جائے. آپ بھی ہم نے دیکھا آپ بھی خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، ایک جدوجہد ہے، پچھلے 4 سال سے آپ ممبر اسمبلی بھی ہیں. میں نے دیکھا یہ منہ پہ تعریف کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن نہ کبھی آپ نے اپنا حلیہ بدلا، نہ اپنا طریقہ کار بدلا، ایک باپردہ اور ایک طریقے میں رہ کے کام کرتی رہی. تو اس حوالے سے باقی خواتین کو ایک تو کیا پیغام دیں گی، اور پچھلے عرصے میں آپ کو بھی سیاسی بنیاد پہ سیاسی بیڑ چلانے کے لیے آپ کی بھی تصاویر لگا کے سوشل میڈیا پہ گند پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو جب اب ممبر اسمبلی محفوظ نہیں ہے تو ہماری عام مائیں بہنیں کیسے محفوظ ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ میں کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ کہ حلیہ کسی عورت کو بھی اپنا نہیں بدلنا چاہیے. جو ہماری اسلامی اقدار ہیں ان کے اندر رہ کے ہی ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں، حکومت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی باقی بھی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قیود کا ایک تعین کر رکھا. ہم نے اس کے اندر رہ کے ہی اپنے ساری چیزیں، اسلام ہمیں نہیں روکتا کہ آپ اپنا جو ہے وہ سیاست نہ کریں، آپ حکومت میں نہ جائیں، آپ اقتدار میں نہ جائیں، یا آپ جا کے لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کام نہ کریں، یا آپ اپنا رزق روزی کے جو ہے جتنی بھی خواتین ہیں آل اوور میں بات کرتی ہوں. لیکن اسلام نے ایک جو تعین کر رکھا ہماری حدود و قیود کا، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی کے لیے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں جو ہوں میں وہی ہوں. جب میں مطلب مشیر نہیں تھی یا میں ممبر اسمبلی نہیں تھی تب بھی میرا اسی طرح کا طریقہ کار تھا. میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میں نے باہر کیسے نکلنا ہے، کیونکہ باہر جو سوسائٹی ہے وہ ہے، پھر میں بحیثیت ایک مسلمان مجھے کس طرح سے باہر آنا معاشرے میں، تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں. تو جو باقی آپ نے کہا کہ جو جس طرح سے پچھلے عرصے میں میرے اوپر بھی ایک ٹرولنگ کی گئی اور اس طرح سے ایک اشتہار بنا کے جو ہے نا وہ لگا کے مجھے بھی جو کیا گیا اس طرح سے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک عورت کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے ہم اس طرح کر لیں تاکہ یہ جو ہے اس سے ہم اپنے راستے کو جو ہے صاف کر سکیں، یعنی یہ آزاد کر سکیں، اپنے لیے میدان کو جو ہے وہ کھلا رکھ سکیں. تو اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھ کے نا جو مجھے کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں بیک فوٹ پہ چلی جاؤں گی، تو یہ اس کی بھول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے جس طرح سے مرضی ہے کوئی کرنے کی کوشش کرے، تو میں الحمدللہ میں پہلے بھی جدوجہد کرتی رہی ہوں، میں اب بھی سیاسی جدوجہد اپنی جاری رکھوں گی. اس طرح سے جو ہے وہ مجھے ہراس کر کے یا مجھے پریشان کر کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میدان کو خالی کروا لے گا، اپنے راستے جو ہے وہ راستے سے مجھے ہٹا دے گا، تو یہ اس کی بھی بھول ہے. تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھی محفوظ نہیں ہے تو پھر ایک عام عورت کے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں. اور انشاءاللہ اس معاملے کو، یہ جو معاملہ ہے، جتنا بھی، میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کروں گی، میں اپنی ذات پہ چیزیں سہ لیتی ہوں لیکن باقیوں کے لیے ہم نہیں سہیں گے. انشاءاللہ یہ جو ہمارا وومن پارلیمانی جو ہمارا ایک کاکس ہے، ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، اس کے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ یہ 30 جون کے بعد، ابھی چونکہ تھوڑا سا مصروف ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو باقی جو جنسی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کوئی اس طرح کے کیسز جو ہراسمنٹ کے آپ نے بھی ڈسکس کیے، انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل لے کے اس پر ہم انشاءاللہ اویئرنیس سیشن بھی کریں گے اور سیمینار کریں گے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو عورت ہماری گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو ہم نے یہ شعور دینا ہے کہ اس نے باہر اگر نکلنا ہے تو کس طرح سے اپنی عزت کو بچا کے اپنے تفظ کو جو ہے یقینی بنا کے اس نے کام کرنا ہے. تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ عورتوں کی بھی غلطی ہے، پھر گھر میں والدین کی بھی غلطی ہے کہ کم از کم اپنی بچیوں کو اعتماد میں لے کے ان کو بتائیں کہ آپ نے باہر اگر نکلنا ہے تو کس طرح سے نکلنا ہے. آپ نے یہ چونکہ معاشرہ اس طرح کا ہے، یہاں پہ درندگی بہت زیادہ ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی بچیوں کو کہ جی آپ جائیں، اتنی کھلی چھٹی انہیں نہ دیں. ایک حد تک انہیں کہیں کہ کس طرح سے انہوں نے باہر جانا. اگر کسی کو جاب کی تلاش ہے تو جاب کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت پہ کمپرومائز کرنا شروع کرتے ہیں. ایسی جاب کو آپ کیا کریں گے، ایسی نوکری کو آپ، ایسے پیسے کو آپ، ایسی شہرت کو کیا کریں گے کہ جہاں آپ اپنی عزت سے ہی ہاتھ دھو کے بیٹھ رہے ہیں.
یہ بچیوں کو ہم نے سمجھانا ہے کہ آپ نے عزت پر کسی صورت پہ کسی قیمت میں بھی آپ کی عزت کا کوئی چیز نعمت بدل نہیں ہے. آپ کی عزت کی نعمت بدل کوئی نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی چیز آپ کی عزت پہ کا نعمت بدل نہیں ہے. اور آپ نے عزت پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بچیوں کو ہم نے، یہ پیرنٹس کا کام ہے، والدین کا کام ہے. اور وہ ادارے جن اداروں میں بچیاں ہماری زیر تعلیم ہے، یہ ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم بچیوں کی کونسلنگ کی جائے. انہیں یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اس معاشرے کے باہر نکل کے کیسے سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے یہ جو ہے یہ ٹریپ ہونے سے بچنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو اس ہراسگی سے بچانا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بلیک میلنگ سے بچانا ہے. تھوڑا سا غلطی آپ یہ نہ کہیں کہ غلطی ہماری بچیوں کی بھی ہے، غلطی ہمارے پیرنٹس کی بھی ہے کہ ہم نہ تو بچیاں یہ سوچتی ہیں اتنی لالچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس حد تک آگے چلی جائیں کہ پھر آپ کے پاس بھی کچھ نہ رہے. اس حد تک کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا، نہ ہماری معاشرہ اور نہ ہی ہماری اخلاقیات ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم اٹھ کے نوکری کی آڑ میں جو ہے اپنی عزت سے ہاتھ دھو کے نکل جائیں. دنیا میں مجھے یہ بتا دیں آپ کی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ایمان کا، آپ کی عزت کا، آپ کے وقار کا نعمت بدل ہے. کوئی بھی نہیں ہے. یہ چیز ہم نے اپنی بچیوں کو سمجھانی ہے، اور یہ ایک عام ہر عورت کو سمجھانی ہے جو گھر سے باہر ایک بات صرف میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے سرکار اکثر خواتین پروٹیکشنز پہ کام کرتی ہے، لیکن جو خواتین سرکاری ملازم ہیں یا سرکار میں ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ بھی بہت دفعہ ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس پہ ہمیشہ ہم نے حکومت وقت بھی دیکھی، بہت ساری جو بیوروکریٹس بھی کہ پردہ ڈالیں. ہر بندہ میں نے اس پہ کام کیا، مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ پردہ ڈالیں، رہنے دیں، چھوڑ دیں، اس کو اچھالیں نہ. اگر کوئی انفرادی مسئلہ ہو ہم اس کو نہ اچھالیں، لیکن یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ قانون سازی، سخت قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اس پر قانون سازی بھی سخت ہونی چاہیے، اور جو قانون موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. پردہ اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ برائی کو مضبوط کر رہے ہیں. دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، آج آپ پردہ ڈال دیں گے، اس سے پہلے آپ نے پردے ڈال دیے تو پھر اس کا انجام آپ دیکھ لیں. آپ کی کوئی بچی گھر سے باہر نکلنے والی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ لہذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عوام کی بہتری کے لیے، اس معاشرے کے اندر بہتری کے لیے، عورت کے تحفظ کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قانون سازی تو ہماری آلریڈی ہو چکی ہے وومن ہراسمنٹ کے حوالے سے. اس میں کوئی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مزید اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. چیزیں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں، صرف ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور وہ عمل درآمد جو ہے وہ اداروں نے کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے ادارے بھی موجود ہیں. ہمارے پاس وومن ڈیولپمنٹ ہے، ابھی ہمارا وومن کاکس یہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ لیں پولیس کے اندر ہے، وہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پورے مطلب سوسائٹی کے اندر اس وقت بہت ساری این جی اوز ہماری جو ہیں وہ وومن رائٹس پہ بات بھی کر رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. تو بات یہ کہ اس پر تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے، تاکہ خواتین کو یہ پتہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے رائٹس ہیں، اور یہ جو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنا تحفظ کیسے کرنا اور اپنے حقوق کیسے لینے. یہ صرف اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، عورتوں کو بیداری اور شعور کی ضرورت ہے، وہ ہم نے دینا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں بہت جلدی جو ہے اس پر آگے جو ہے ورک کروں گی انشاءاللہ، کہ تاکہ ہم ایک جو ہے نا ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر خواتین کو اتنا شعور دے سکیں، اتنی آگاہی دے سکیں کہ تاکہ وہ اپنا نہ صرف تحفظ کر سکیں، بلکہ وہ جس طرح سے معاشرے میں اپنے آپ کوئی مقام پیدا کرنا چاہتی ہیں، یا جس طرح سے وہ آگے جانا چاہتی ہیں، تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے آگے جا سکیں. بہت شکریہ. آپ نے محترمہ نثارہ عباسی صاحبہ کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ ایک تو انفرادی طور پر عورت کو اسلامی اصولوں سے باہر نہیں جانا چاہیے، جو ہمارے پیغمبر نے ہمارے قرآن میں جو طریقہ کار عورت کے لیے وضع کیا گیا اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور والدین کو اور سوسائٹی کو وومن پروٹیکشن پہ جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے، اور حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور اقدامات کرے گی.